یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا رحمان یا رحیم، یا کریم، یا ستار العیوب، یا ستار العیوب، یا ستار العیوب۔ آپ ذرا آپ ہی کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، خیر مجھے بھی خود بھی ضرورت ہے، یا دوبارہ سے پڑھیں، یا ستار العیوب، یا ستار العیوب۔ ہم سب محتاج ہیں، اے میرے پاک پروردگار ہمارا پردہ رکھنا، ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ہم پہ وہ رحم فرما جو تیرے شان نشان ہو، ہم پہ وہ کرم فرما جو تیرے شان نشان ہو۔ تجھ سے زیادہ سننے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے شک ہم خطا کار ہیں، بے شک ہم گناہ گار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عفو و درگزر سے کام لے، ہمارے ساتھ عفو و درگزر، ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما۔ عفواً عفواً یا کریم، عفواً عفواً یا کریم، عفواً عفواً یا کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مظفر عباس مرزا۔ میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ ہم عجیب و غریب انسان ہوتے ہیں۔ مثلاً کئی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو چھپکلی سے ڈر رہے ہوں گے، کوئی سانپ سے ڈر رہا ہوگا، کوئی شیر سے ڈر رہا ہے، کوئی انسان سے ڈر رہا ہے، اور ہم نے مختلف طرح کے، کوئی اندھیرے سے ڈر رہا ہے۔ ہم نے اپنے اندر مختلف طرح کے خوف پیدا کیے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وجہ سے ہم وہ خوف اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اور اگر ہمیں کوئی ایسا بیوقوف آدمی نظر آئے، مثلا میں تو اندھیرے سے ڈرتا ہوں، آپ نہیں ڈرتے، تو میری نظر میں آپ بیوقوف ہیں۔ میں عقل مند ہوں کہ مجھے پتہ ہے اندھیرے سے ڈرنا چاہیے، اس لیے میں عقل مند ہوں، آپ کو نہیں پتہ، آپ بیوقوف لوگ ہیں۔ اسی طرح سے آپ مثلا سانپ کا شکار آپ پکڑ لیتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں، اسے میں نہیں مارتا، تو میں کہوں گا یار کتنے بیوقوف لوگ ہیں، کتنا رسکی کام کرتے ہیں۔ میں خود اندھیرے سے ڈر رہا تھا، لیکن آپ کے سانپ کے مارنے سے، آپ کے سانپ کے پکڑنے سے آپ کو بیوقوف سمجھ رہا ہوں، اور اپنے اندھیرے پہ مجھے کوئی وہ ایشو نہیں ہے، وہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ اندھیرے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اندھیرے سے بچو، اندھیرے میں یہ ہو جاتا ہے، اندھیرے میں کوئی نکل کے آ جائے، اندھیرے میں یہ نکل آئے، اندھیرے میں یہ ہو جائے، اندھیرے میں کچھ پڑا ہوا ہو، گر پڑو، فلاں بڑے آپ کو باتیں بتاؤں گا۔ سانپ سے آپ بتائیں گے یار سانپ سے بھی ڈرنے کی، سانپ کو تو ایسے کرتے، یوں پکڑتے، ایسے کرتے، یہ کپڑا اوپر ڈالو اس کے بعد پکڑ لو، اتنا آسان ہے، اور تم ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لو، سانپ کی کیا طاقت ہے؟ کیونکہ آپ کو سانپ پہ قابو رکھنے کا پتہ ہے، آپ کو کیسے سانپ۔ میرے اندر خوف ہے، میں سانپ کو دیکھتا ہوں میں دوڑ لگا دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ شیر ہو یا ہاتھی ہو، وہ ان کو بھی پکڑنے کا شکار کرنے کا سوچ لیتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ مختلف کوالٹیز ہر انسان، مختلف انسانوں کے اندر ہیں۔ اب اس کوالٹیز کو کون پکڑ لے؟ مثلا آپ کو پہلے یہ نہیں پتا ہوگا کسی زمانے میں کہ آپ سانپ کو پکڑ سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے پہلی دفعہ پکڑا یا پکڑتے ہوئے کسی کو دیکھا تو آپ نے سوچا یہ تو میں بھی کام کر سکتا ہوں، اس میں کون سا مشکل ہے، اس میں کون سا مشکل کام ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو اتنا آسان کام یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں آپ کو ہمیں اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے، اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ جسے یہ پتہ چل جاتا ہے وہ سانپ کا شکار بھی کر لیتا ہے، وہ بڑے سے بڑے بدماش کو بھی متھا لگا لیتا ہے، اور بڑے سے بڑے دشمن کو بھی پکڑ لیتا ہے اس کے گریبان سے۔ ایک بڑا لاہور کا ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑا بدماش، اس سے پورا علاقہ گھبرایا رہتا تھا، پریشان، یار جدھر سے وہ نظر آتا تھا سائڈ سے رستہ لیتے تھے،
کہ یار اس کے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دے، کوئی مار ہی نہ دے، میں نے کیا کرنا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک محلے کا ایک بچہ تھا جس کی عمر 15 سال تھی، یہ حقیقی واقعہ ہے، 15 سال تھی۔ اس بدماش نے اس کے باپ کو گالیاں والی دے دی، 2 تھپڑ مار دیے۔ باپ تو کھا کے آ گیا کیونکہ وہ ڈرتا تھا۔ بچے کے دماغ میں، جو اس کا 15 سالہ بیٹا تھا، اس کے دماغ میں اس کا کوئی خوف نہیں تھا، اس کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھر میں پسٹل پڑی ہوئی تھی اس کے باپ کی یا بھائی کی، اس نے جا کے اس بدماش کو مار دیا۔ اب اس کے بعد پتہ چلا یہ کہ بدماش وہ مر گیا، یہ بدماش اب بن گیا۔ لوگ نے اس کو مار دیا، یعنی کہ آپ جیسے کہ یہ اتنا بہادر آدمی ہے کہ یہ سانپ پکڑ لیتا ہے، یہ شیر پکڑ لیتا ہے، یہ تو بڑا بہادر آدمی ہے۔ اس نے بھی، بچے نے وہ مار دیا، اس کے بعد وہ بدماش بن گیا، اور پھر وہ پہلے تو جیل گیا، پھر جب آیا تو بدماشی اس کی شروع ہو گئی، اور اس کی جگہ پہ اس بدماش کی اس نے لے لی۔ آپ کو میں سمجھانا اور بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر کے خوف کو بھی آپ معلوم کر لیں، اپنے اندر یہ بھی معلوم کر لیں کہ میں بلا وجہ سے ڈر رہا ہوں کسی چیز سے، یا وجہ بھی ہے کوئی۔ مثلا جیسے اندھیرا ہے، اگر میں اندھیرے سے ڈر رہا ہوں تو نہایت بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر سانپ سے ڈر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ وجہ ہے، کچھ نہ کچھ وجہ ہے۔ شیر سے ڈر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ وجہ ہے۔ بدماش سے ڈر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ وجہ ہے۔ کوئی وجہ تو تھوڑی ہے، زیادہ ہے، وجہ ہے، لیکن اندھیرے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کئی لوگ یہ کاکروچ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، چھپکلی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ بے وجہ ہے ڈرنا، یہ بے وجہ ہے۔ اپنے اندر آپ کو فائنل، اب میں اپنے کمنٹ کی طرف لے کے آ رہا ہوں، وہ یہ ہے اپنے اندر ایک خوف پیدا کر لیں کہ ہمیں گناہ سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ جب آپ یہ اندر اپنے اندر خوف پیدا کر لیں گے تو آپ پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گے اس سے۔ اگر آپ بے خوف ہو جائیں گے تو پھر آپ کو برائی کی طرف لے جانا، بری چیزوں کی طرف لے جانا اتنا آسان ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اتنا آسان ہے۔ آپ کو یہ اپنے بارے میں ایک بات طے کر لیں کہ ہم نے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی لالچ ہو، کوئی فائدہ ہو، میں نے اس طرف نہیں جانا۔ آپ کو جس کسی نے بھی پہلی دفعہ نشہ آفر کیا تھا، اگر آپ پہلی دفعہ کہہ دیتے نہیں بھائی، تو آپ آگے نہ جاتے۔ یہ کام کے علاوہ تیری میری دوستی ہے، یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر تو نے مجھے اس پہ دوبارہ کہا تو تیری میری دوستی بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے اندر آپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دلدل میں، اس دلدل میں صرف ایک وجہ سے داخل ہوئے، بے خوفی۔ بے خوفی کیا؟ یار نے کیا سی، پرا نے کیا سی۔ اگر آپ اسے پہلی دفعہ کہہ خبردار آئندہ اگر مجھ سے ملنا ہے تو یہ کام نہیں ہوگا، میں تو کہوں گا تو بھی چھوڑ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ کہتا ہے، مثلا میرے ساتھ، اپنے ساتھ زندگی میں ہوا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے، پرادا بیاہ کھا جے تسی نہیں پیو گے تو کون پیے گا؟ لیکن اللہ کا شکر ہے، اس پاک پروردگار کا شکر ہے کہ نہیں پی، بچ گئے۔ نہ پی لیتے تو ادھر بیٹھا ہوتا، پی لیا نہیں پی، ادھر کھڑا ہوں، پی لیتا ادھر بیٹھا ہوتا۔ فرق صرف اتنا سا ہے، آپ کو اپنے اندر یہی پیدا کرنا ہے کہ آپ نے ادھر نہیں بیٹھنا، آپ نے ادھر آ کے کھڑے ہونا ہے، آپ نے ادھر آ کے کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ میں کر رہا ہوں، میں کوئی فرشتہ ہوں نعوذ باللہ من ذالک، میں کوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی 2 فرشتے میرے ساتھ دیے ہوئے، وہ لکھنے کے دیے ہوئے ہیں، لیکن بچانے کے لیے تو نہیں دیے ہوئے۔ تو میرے پاک پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ دماغ میں اس نے ایک اچھی بات ڈالی ہوئی ہے کہ مجھے برائی کی طرف نہیں جانا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے یاروں کے چکر میں کہ لوگ ڈاکہ مارنے چلے جاتے ہیں کہ چلا یار ایک بندہ کاٹ رہے تو آ جا نال، اور وہ چل پڑتا ہے اس کے ساتھ، وہ چل پڑتا ہے، اور بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے۔ تو آپ جو بھی اپنا عمل کریں وہ سوچ کے سمجھ کے کریں۔ آپ اگر یہاں پہ کوئی پودے کا بیج لگائیں گے تو کل یہ سوچ لیں
کہ اس جگہ پہ اس پودے کو ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ایسی کوئی پودا لگا دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ تو اور کہیں اور فائدہ ہے تو وہاں لگانا زیادہ ضروری ہے. ایک بات اپنے بارے میں آپ طے کر لیں, آپ نے برائی سے بچنا ہے, اچھائی کی طرف جانا. اس کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے, سادہ سا بڑا سادہ اصول ہے, کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں مفت میں پیلا یار, 2 کوٹی نے نا, 2 کاشی نے نا, مفت ہے تب بھی نہیں کرنا. برائی سے مجھے بچنا ہے. مثلا آپ جوا بہت اچھا کھیلتے ہیں, میں کہتا ہوں یار میرے لوگ کھیل رہے, تو ادھر تھوڑی لا رہے, میرے لوگ لے. آپ نے برائی کے اندر آپ کون ہے؟ آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پکڑ لی ہے. آپ نہ کھیل رہے ہوتے, میں نے تو جوا کھیلنا ہی نہیں تھا. پیسے تو تھے میرے پاس, مجھے کھیلنا نہیں آتا تھا. مجھے یہ پتا تھا آپ کھیلو گے تو جیتو گے, اس لیے میں آپ کے پیچھے بیٹھ گیا. میں لو جی ڈرائیونگ سیٹ آپ چلاؤ, ذرا جیت کے مجھے پیسے پکڑاؤ, کچھ میں آپ کو بھی دے دوں گا. آپ نے جب برائی کی طرف گئے کھیلنے کے لیے کہ چلو نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے نا نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا, فائدہ ہوگا تو کچھ مجھے بھی ہو جائے گا. ویسے تو نہ کھیلوں گا تو مجھے کچھ بھی نہیں ملنا, کھیلوں گا تو زیادہ چلو فائدہ اسے مل جائے لیکن تھوڑا فائدہ مجھے بھی مل جائے گا. تو اس تھوڑے فائدے کے لیے ہم برائی کے اندر انٹر ہو گئے. اسی طرح سے کئی لوگوں کا میں نے واقعات سنے کہ نشہ کرنے والے نارملی کیا کرتے ہیں, مفت پلانے سے لے کر بہت منیمم پیسے تک کہتے ہیں بڑا فائدہ ہے. ایک نیا شروع ہوا ہے چکر آج کل کہ نشہ کرنے والے جو ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے اس سے پڑھائی بڑی اچھی ہوتی, نیند نہیں آتی, 3 دن 4 دن تیاری آرام سے پیپروں کی کرو. اور وہ کمزور دماغ جو ہے وہ ان کے دماغوں میں اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھائی جب میں آرٹیفیشل طریقے سے اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہا ہوں تو میں نکلوں گا کیسے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ اس 4تھے فلور پہ 3ری منزل پہ اوپر رہتے ہو اور وہاں سے یہ اوپر تک دیواریں ہوں, اور میں آپ سے کہہ دوں کہ یار یہ 1000 روپے ہے پیاجے, جا چک لے تو تیرا ہے. اب آپ 1000 روپے تو لینے آ گئے 3ری منزل سے, اب اس 3ری منزل پہ آپ واپس کیسے جائیں گے یہ آپ نے سوچا نہیں تھا. آپ نے تو صرف 1000 روپے سوچا کہ 1000 روپے مفت میں مل رہا ہے, مل تو گیا, اب نکلنا کیسے ہے یہ آپ نے سوچا ہی نہیں. اور اس گھر میں پتہ چلا وہاں کتے بھی ہیں, مالک مکان کے کیمرے بھی ہیں اور بہت سارے اور مسائل ہیں, لیکن آپ نے وہ 1000 روپے حاصل کر لیا. باقی جتنی مشکلیں تھیں سب کو نظر انداز کر دیا, سب کو ایک طرف کر دیا, صرف اس طرف رکھا کہ 1000 روپیہ مفت میں مل رہا ہے. یہ چھلانگ لگانی ہے نیچے, اب نیچے سے اوپر کیسے جانا ہے یہ بعد میں, اب جب پکڑ لیا 1000 روپیہ اب سمجھ آیا کہ یہ جاؤں اوپر کیسے, اب کرنا کیا ہے مجھے, اب راستہ نہیں مل رہا. آپ کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. آپ کو جس کسی نے بھی کیسے بھی نشے میں شامل کیا اس نے بالکل ایسے ہی کیا کہ آپ کو 1000 نہیں 5000 10,000 جو بھی آپ کو کوئی اس نے بینیفٹ دکھایا آپ اس کے اندر انٹر ہوئے. اب آپ اس کنویں کے اندر ہیں کہ جہاں سے آپ نکل نہیں پا رہے. نکلنے کا طریقہ جو میں نے شروع میں بات کہی کہ میں سانپ کو مار سکتا ہوں, مثلا آپ مار سکتے ہیں, شیر کو مار سکتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو یہ طے کر لیں اپنے ساتھ کہ میں اپنی اس مشکل پہ, اس برائی پہ, اس کمزوری پہ میں خود قابو پاؤں گا. جس دن آپ یہ طے کر لیں گے آپ کو کسی میرے جیسے کی کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ میرے بس سے باہر ہے تو پھر آپ کے بس سے باہر ہے تو پھر آپ کی جگہ یہی رہے گی. آپ جائیں گے آئیں گے, جائیں گے آئیں گے, کیونکہ معاشرے میں آپ کو کوئی قبول نہیں کرے گا. وہ آپ کے جتنے بھی آپ کے ماں باپ جب آپ نے پیدا ہوئے تھے انہوں نے اگر مٹھائی بانٹی تھی وہ بھی نہیں اپنے پاس بیٹھنے دیں گے کہ جاؤ تم یہاں سے. جو بڑے لڈیاں ڈال رہے تھے, دھمالیں ڈالی تھیں آپ کی پیدائش پہ, اور انہوں نے آپ کو اس وقت مٹھائیاں بانٹی محلے میں, خسرے نچائے, پیسے لٹائے,
کہ لو جی پتر ہویا ہے جی، پتر ہویا ہے، پتر ہے بیٹھا جی، وہ پتر کا کیا کریں؟ وہ پتر جائے گا بھی ان کے پاس، پھر پتر کو یہاں لے آئیں گے، کیوں لے کے آئیں گے؟ وہ بھی اذیت میں ہے۔ آپ نے جس بیٹے کے، اگر آپ میں سے جو کوئی شادی شدہ ہے، آپ نے اپنے کسی بیٹے کے بیٹی کی پیدائش پہ مثلا لڈو بانٹے تھے، مٹھائی بانٹی تھی، وہ کس مشکل میں ہے، کس مشکل میں نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ یہاں ہیں۔ وہ جیسے بھی اس لڈو اور مٹھائی کا کیا کرنا ہے جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا؟ وہ ایک مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب اگر وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول کی فیس، روزانہ کا خرچہ، وہ اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو پختہ کر لیں گے، تیار کر لیں گے، آپ سمجھ لیں ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے میں سانپ ابھی پکڑتا ہوا دیکھوں تو آپ کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کون سا مسئلہ ہے؟ بالکل ایسے ہی آپ نشہ چھوڑنے کے لیے ایگری کر جائیں گے، اپنے آپ سے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ میرے جیسے کی طرح خوف رہے گا کہ میں تو اندھیرے سے ڈرتا ہوں، اور آپ کے اندر بھی یہ خوف رہا کہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے بس سے باہر ہے، تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، نہ چھوڑیں گے۔ چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کانفیڈنس کرنا ہے، اپنے آپ پہ قابو پانا ہے، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہاں مجھے یہ اس سے بچنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی ویلیو کیا ہے، کہ جن لوگوں نے، جو ماں باپ نے مٹھائی تقسیم کی تھی آپ کی پیدائش پہ، وہ بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن بچوں کے پیدائش ہونے پہ آپ نے مٹھائی بانٹی تھی، وہ منہ لگانے کے تیار نہیں ہے۔ جس عورت کو بیوی بنا کے آپ گھر لے کے آئے تھے، وہ آپ کے وارث صدقے جاری تھی، وہ منہ لگانے کی تیار نہیں ہے۔ کیا لیول آپ مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کس وجہ سے؟ ایک نشہ۔ اس سے آپ جان چھوڑائیں اور اپنی زندگی آسان بنائیں، اور اس کے کامیابی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس مشکل سے اپنے آپ کو آپ نے خود نکالنا ہے، کوئی دوسرا آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں بھی الفاظ دے سکتا ہوں، حوصلہ آپ کو دینے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن عمل آپ نے کرنا ہے۔ آپ کے اپنے عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہاں پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں آسانی عطا فرما، ہمیں کامیابی عطا فرما۔ ہم اپنے آپ پہ قابو پانے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعصاب کو ہمارے قابو میں کر دے، ہمارے ذہن کو ہمارے قابو میں کر دے۔ ہمیں شر سے بچا، ظلم سے بچا۔ ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ہم پہ وہ رحم فرما جو تیرے شائن شان ہو۔ عفواً عفواً یا کریم، عفواً عفواً یا رحیم۔